بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما. الحمد لله على كل حال واعوذ بالله من حال اهل النار. آمین ثم آمین. آیت نمبر 122. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے بنی اسرائیل میری نعمت یاد کرو جو میں نے تم پر کی. انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور یہ کہ بلا شبہ میں نے تمہیں جہانوں پر فضیلت بخشی.
بنی اسرائیل اللہ رب العزت کی چہیتی اور لاڈلی قوم، جس نے اللہ رب العزت کی نافرمانیاں بھی بہت زیادہ کی اور پھر اللہ رب العزت سے معافیاں مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف بھی کر دیا، اور کئی انعامات کے ساتھ ساتھ عذاب بھی ان پہ آئے۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کو اللہ اپنی نعمتیں یاد دلوا کر، ایک احسان یاد دلوا کر اس کی طرف موڑنا چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے یہ بتا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میں نے تم پر نعمتیں نہیں کی، جیسا کہ دنیا کا اصول ہے کہ دنیا میں بھی انسان جب کسی کو کوئی بات کرتا ہے تو پہلے اس کو اپنی اچھائیاں گنواتا ہے کہ میں ایسا نہیں ہوں، میں نے فلاں موقع پہ تمہارے ساتھ ایسا کیا تھا۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اگلا بندہ اگلی بات جو اس کو منوانا چاہ رہے ہیں اس کو سن کر انکار نہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا، اے بنی اسرائیل، میری ہر اس نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی۔ بلا شبہ میں نے تمہیں بھی جہانوں پر فضیلت بخشی تھی کہ سب سے پیارا، چاہیتا، لاڈلا اور دنیا میں سب سے افضل قوم تمہیں ہی چنا تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت یہ ساری نعمتوں کو یاد کروانے کے بعد وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، قیامت کے دن سے انہیں ڈرانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لا کر انکار کر کے اپنی آخرت کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے دنیا میں ہی انہیں وارننگ دے دی، دنیا میں ہی انہیں سمجھا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کر اللہ کے پاس آ کر کہیں کہ اللہ، ہمیں کیا پتا تھا کہ ہم اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائیں گے، تو ہمارا اپنے نبی پر ایمان لانا ہمارا کافی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے واضح کر دیا کہ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن اللہ جزا دے گا ہر نفس کو جو کچھ اس نے کمایا ہوگا۔ یعنی اس دن کسی جان کے کوئی جان بھی کام نہیں آئے گی، کوئی کسی کا فائدہ نہیں سوچے گا، کوئی کسی کو فائدہ پہنچا ہی نہیں سکے گا۔ ہر ایک انسان کا اپنا عمل ہوگا، تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں کی وجہ سے بخشی جاؤں گی یا فلاں مجھے بخش کر اپنے ساتھ لے جائے گا۔ دنیا میں میری والدہ مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے تو قیامت کے دن میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائے گی، یا دنیا میں میرا خاوند مجھ سے بڑے محبت کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن سے ڈر جاؤ۔ ڈرایا کیوں؟ اپنے عملوں کی طرف نظر کرو کہ تم کیا کم کر رہے ہو، کون سا عمل کر رہے ہو۔ جو بھی کام کر رہے ہو اللہ کے سامنے شرمندگی کا باعث تو نہیں ہے، اللہ کے سامنے عذاب والا معاملہ تو نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ سے بچ کر رہو، ورنہ اس دن سے ڈر جاؤ۔ اگر تم نے اس دن کی تیاری نہ کی، اس دن کے حوالے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کی، تو یاد رکھو اس دن کوئی بھی کسی کو کام نہیں آئے گا، فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی کسی سے کوئی عدل، انصاف یا کوئی فدیہ، کسی قسم کی کوئی مدد، اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی سفارش۔ یعنی تین لفظوں کا اللہ تعالیٰ نے لفظ کا استعمال کیا ہے، عدل ولا تنفعها شفاعہ ولا هم ينصرون۔ یعنی کسی کی بارے میں کسی کے ساتھ کوئی بات کی ہوئی بھی قبول نہیں ہوگی، کسی کی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی، کسی کی مدد بھی قبول نہیں ہوگی۔ کوئی کسی چیز کو فدیے کے طور پر دینا چاہے گا تو وہ فدیہ بھی اس سے نہیں لیا جائے گا کہ ہاں آج یہ فدیے میں دے کر اپنی جان بخشی کروا سکتا ہے، نہیں، آج فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ یہ فدیہ کس کے لیے رکھ لیا؟ دنیا کے لیے، کہ اگر کسی سے قتل ہو جاتا ہے، اگر وہ اس کو معاف کر کے فدیہ لے لیتا ہے تو فدیہ لینے کے بعد اس شخص کا قصور معاف ہو جائے گا۔ لیکن اللہ رب العزت فرمائے گا، اے بندے، کیا دنیا میں تجھے میں نے مال دیا تھا یا تجھے زمین کے بھر کر میں سونا دے دوں تو کیا تو آج اپنے فدیے کے لیے دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں میں دے دوں گا۔ اللہ کہے گا نہیں، میں نے اس سے بھی تھوڑی بات تجھے کہی تھی، تو نے وہی پوری نہیں کی۔ میں نے تجھے کہا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ اپنے فدیے میں دنیا بھر کا سونا، دنیا بھر کا مال بھی دے دے تو اس کے فدیے میں اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہاں تک کہ کوئی اگر کہے کہ میرے سارے رشتہ داروں کو جہنم میں ڈال دو، اللہ مجھے جنت میں ڈال دو، تو اللہ یہ بھی فدیہ قبول نہیں کرے گا۔ یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ کام کیا آئے گا؟ صرف اپنا عمل، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کان میں کہتے ہوئے کہا تھا، اے میری بیٹی فاطمہ، کہیں کسی خوش فہمی میں نہ آ جانا کہ میرا باپ تو پیغمبر ہے، مجھے جنت میں لے جائے گا۔ یاد رکھو تمہارا اپنا عمل تمہیں جنت میں لے کر جائے گا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو واضح کر دیا کہ اگر تم نے اپنی رب کی نافرمانی اور اپنے نبی کی نافرمانی سے نہ بچے تو اس دن سے ڈر جاؤ۔
در حقیقت بنی اسرائیل سے اللہ مخاطب ہے، لیکن اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہمیں اپنے آپ کو بھی جھنجھوڑنا ہے کہ اس دن سے ہم ڈر جائیں، اس دن سے جب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا بتاؤ دن کیسے گزارا تھا، رات کیسے گزاری تھی، نیکیاں کتنی کر کے آئے ہو، گناہ کتنے کر کے آئے ہو، تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کیونکہ ہمارے پاس جواب دینے کے لیے جواب ہی نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العزت اسی لیے اس دن سے ڈراتے ہوئے، اس دن کی فکر دلواتے ہوئے اپنے اعمال صالحہ کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہے تاکہ میرا بندہ جنت میں جا سکے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ساتھ آزمایا۔ حضرت ابراہیم، یہ دونوں آیتوں کا سلسلہ جوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل نے نبی پر ایمان نہ لانے کا کیا جواز پیش کیا تھا کہ بنو اسماعیل سے کیوں ہیں، بنی اسرائیل سے کیوں نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل کا ذکر بھی فوراً کر دیا، اور ان کی یہ ساری باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل دیکھو، وہ اس قدر اللہ کے نزدیک اطاعت گزار بندہ تھا، تو اللہ تعالیٰ تو اہل دیکھتا ہے کہ جو اہل ہوتا ہے اللہ اسی لوگوں کو چن لیتا ہے۔ تم اگر اہل رہتے تو تمہیں بھی اللہ چن سکتا تھا، لیکن تم نے اپنی زندگی کی طرف دیکھو کہ اللہ نے تم پر اتنی نعمتیں کی، لیکن تم نے اس کے مقابلے میں کیا کیا؟ بار بار اللہ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اور جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابراہیم کو اللہ نے ایسے نہیں چھوڑ دیا تھا، یا ایسے ہی اللہ نے ان کی نسل سے بنو اسماعیل بنا کر اور بنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا دیا، بلکہ اللہ نے انہیں آزمایا۔ کتنی باتوں کے ساتھ آزمایا؟ یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے چند باتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آزمایا۔ سب سے پہلے والد آزمائش کا باعث بنے، خود اپنے ہاتھوں سے بت بناتے تھے، قوم اس کو خریدتی تھی اور اسی کی عبادت کرتی تھی۔ باپ سے کیا کہا؟ باپ آپ بت بنانا چھوڑ دو تاکہ قوم اس بت پرستی سے رک جائے۔ تو سب سے پہلے اس دین میں یا اس راستے میں آزمائش کا باعث کون بنے؟ ان کے اپنے والد محترم۔ اور والد کے بارے میں آتا ہے کہ والد نے کیا کہا؟ اگر تو نے میرے ان بتوں کے خلاف باتیں کرنا بند نہ کی تو میں تجھے اپنے گھر سے نکال دوں گا، اور نکال بھی دیا۔ تو یہ پہلی آزمائش تھی۔ یہ نہیں کہا کہ باپ کو چن لیتا ہوں اور دین کو چھوڑ دیتا ہوں۔ یہاں ہمیں بھی تو سبق ہے نا کہ دنیا کو نہیں چننا، قریبی رشتہ دار کو بھی نہیں چننا۔ تمہارا خاوند کہہ رہا تو کیا جائز ہو جائے گا؟ تمہاری ماں کہہ رہی ہے تو کیا جائز ہو جائے گا؟ نہیں، تمہارے لیے جائز کیا ہے؟ جو اللہ نے بات کر دی وہ تمہارے لیے جائز بھی ہے اور حلال بھی ہے۔ انہوں نے اپنے والد کو چھوڑنا تو منظور کر لیا، لیکن جو بات ان کے ذہن میں بیٹھ چکی تھی اس چیز سے اپنے آپ کو نہ روک پائے۔ کس سے؟ کہ اللہ کے سوا میں کسی کی عبادت نہیں کروں گا۔ اور پھر اس کے بعد قوم مخالفت میں آئی۔ قوم کو بار بار جا کے بتاتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے والد کے ساتھ ساتھ، لیکن قوم نے بھی طرح طرح کی باتیں کی، انہیں تکلیفیں دی۔ اور پھر ایک موقع آیا جب وہ سارے اپنے اس میں گئے، جلسے کے اندر جو ان کا ہوتا تھا، جشن ہوتا تھا اس میں گئے، میلے میں، تو تب انہوں نے کیا کیا؟ بادشاہ کے ساتھ بھی ٹکر لینے کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ سارے بتوں کو جس کے اندر پڑے ہوتے تھے گئے اور اس بت خانے کے اندر سارے بتوں کو توڑ دیا، اور پھر بادشاہ کے سامنے مقابلہ ہوا۔ تو بادشاہ نے بھی کیا کیا؟ یہ بھی ایک آزمائش تھی۔ بادشاہ نے آگ جلائی اور آگ کے اندر پھینکوانے کا حکم دے دیا۔ تو یہ تیسری آزمائش تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملی۔ اور اس موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس پیارے انداز میں توحید کی دعوت دی کہ تم اپنے خدا سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ یعنی یہ مقصد یہ تھا کہ ان کو ان کے اپنے نزدیک ان کے خداؤں کی حقیقت بتانا کہ تمہارے خدا تمہاری نظر میں جو بن رہے ہیں وہ ہے بھی صحیح یا نہیں۔ جب کہا کہ تم اپنے خداؤں سے پوچھو تو کیا کہا بادشاہ نے؟ تم خود ہی تو جانتے ہو یہ بولتے نہیں ہیں۔ کہا جب یہ بولتے نہیں ہیں پھر آپ کے معاملات کو کیسے پورے کرتے ہیں؟ آپ کی باتیں کیسے سن لیتے ہیں؟ آپ کی دعاؤں کو کیسے سن لیتے ہیں؟ آپ کو سب کچھ کیسے دیتے ہیں؟ تو یہ توحید کی دعوت بادشاہ کے سامنے پیش کی۔ کسی بادشاہ کے سامنے توحید کی دعوت پیش کرنا سب سے مشکل ترین کام ہوتا ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذمہ اللہ نے ڈالا، اور حضرت ابراہیم نے اس کو بھی پورا کر کے دکھایا۔ ستارہ پرستی ان کی قوم تھی، شاہ پرستی بھی تھی، بت پرست بھی تھی، یعنی تین چیزوں کی پوجا کرتے تھے۔ بت پرست بھی تھے، ستارہ پرست بھی تھے، جیسا کہ آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے مسلمانوں میں بھی ستاروں کے اوپر بڑا یقین ہے۔ کس مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، کون سا ستارہ ہے، کون سا ہے، اور یہاں تک کہ کچھ لوگ تو رشتے کرتے ہوئے وہ برج بھی ملا رہے ہوتے ہیں۔
ستاروں کے ساتھ اپنا اور باقاعدہ وہ پورا لے کر رسالہ لے کر، یا جس میں ہوتا ہے کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا، آپ کا یہ ستارہ تو یہ سب ہو جائے، لوگ اسی کے متعلق اپنی زندگی کو بنا لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے۔ جب انہیں سمجھایا جاتا ہے کہتے ہیں ہوتا بھی تو اسی طرح سے ہے۔ تو قرآن اس بات کی دلیل کیا دیتا ہے کہ جب تم گمان کرو گے تو اللہ تمہارے گمان کے ساتھ ہے۔ انہوں نے اس ہفتے کے ساتھ گمان کر لیا کہ ہمارا ہفتہ ایسے گزرے گا، اللہ اسی گمان کے ساتھ ان کو دے دیتا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ اللہ نے واقعتاً ان کا ہفتہ ویسے گزروانا تھا، انسان نے جب سوچا کہ میرے ساتھ ایسا ہوگا تو اللہ نے اس کے ساتھ ویسا کر کے دکھایا۔ اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آگ میں پھینکنے کے بعد بھی ان کی آزمائش کی، آگ کے اندر بھی ان کی آزمائش ہوئی، تو ہر طرح کے لوگ آئے، ہر طرح کی مخلوقیں آئیں، اور ہر طرح کی مخلوق نے آ کر کیا پوچھا تھا، ابراہیم اگر کہو تو اس آگ کو بھسم کر دیں، کہا نہیں میرے اللہ نے تمہیں بھیجا، نہیں اللہ نے نہیں بھیجا، تو جب اللہ نے نہیں بھیجا تو اللہ ہی اس کو ختم کرے گا۔ اور اس آگ میں بھی اللہ کی توحید پر جمے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما، اے ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا۔ آگ میں بھی پھینکنے پر انہوں نے کیا کیا، واویلا نہیں مچایا، شور نہیں مچایا، اپنے آپ کو چھوڑنے والا نہیں کہا کہ مجھے چھوڑ دو میں آگ میں نہیں جاتا۔ آج ہمارے ایک طرف آگ ہو اور ایک طرف ہم ہوں، کون جانا پسند کرے گا؟ آگ تو کیا دیکھ لیں جہاد کے میدان میں بھی کوئی جانا پسند نہیں، موت جو نظر آتی ہے، حالانکہ یہ نہیں سمجھتے کہ جب موت نہیں لکھی تو کبھی بھی وہاں پہ نہیں آنی، موت تو اپنی جگہ پر رہے گی نا جہاں لکھی ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قتال کے میدان میں، جہاد کے میدان میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو انہیں یہ پتا تھا، اس کے باوجود وہ آگ میں جب پھینکے گئے تو ادھر بھی جا کر کیا کیا، صبر کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس صبر کے مقابلے میں انہیں آگ کے اندر جو نعمتیں دی، حضرت ابراہیم علیہ السلام خود کہتے ہیں جو میں نے آگ میں نعمتیں دیکھی وہ دنیا میں پہلے کبھی بھی نہیں دیکھی تھی۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کا حکم دیا، ہجرت کر گئے اپنی بیوی کے ساتھ، اور پھر اس بیوی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اور ہجرت صرف بیٹے اور بیوی کے لیے رکھی تھی، لیکن یہاں جو ہجرت ہے وہ بیوی کے ساتھ جو کر کے گئے تھے، راستے میں بادشاہ سے مقابلہ ہوا، بادشاہ نے اپنی بیٹی سارہ بھی دے دی، تو یہ سارا معاملہ جو ہے اس وقت ہوا۔ مصر کے جبار کی دراستی کے باوجود بھی استقامت رہی۔ مصر کا بادشاہ تھا نا جس نے راستے میں روک لیا، خوبصورت لڑکیوں کو دیکھتا تھا تو اس کے ساتھ دسترازی کرتا تھا، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے کیا کہا کہ میری بیوی کے بارے میں اس کا معاملہ جو ہے وہ ایسا نہ ہو، تو وہ جب بھی اس کی بیوی کے پاس جاتے تھے تو کیا ہوتا تھا، بیوی نے بھی دعا کی، وہ جب بھی جاتے تو ان کا ہاتھ پتھر ہو جاتا تھا، اور پھر وہ اسے کہتے تھے اب تم صحیح کروا دو۔ 3 بار ایسا کیا، تینوں بار انہوں نے کہا، پھر اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں یہ کوئی عام مخلوق نہیں ہے، تو اس کے ساتھ اپنی بیٹی کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تحفے میں دے دی۔ تو یہاں بھی انہوں نے کیا کیا، استقامت کا مظاہرہ کیا، فوراً کوئی جوش نہیں دکھایا کہ میں ایسا کر لوں گا کہ ویسا کر لوں گا، نہیں، مصر کے بادشاہ کے سامنے بھی دسترازی پر استقامت کا نمونہ پیش کیا۔ بیوی بچوں کو وادی میں چھوڑ کر آنے کے لیے اللہ نے حکم دیا جہاں کوئی کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی کھیتی تھی، نہ کوئی پانی کا سیٹ اپ تھا، نہ کوئی انسان رہتا تھا، نہ یہاں تک کہ جب پانی نہ ہو تو جانور بھی وہاں نہیں رہتے، غیر زرع، یعنی بالکل چٹیل میدان تھی، اللہ تعالیٰ نے اس میں چھوڑنے کا حکم دیا، تو تب بھی اس آزمائش میں پورے اترے، اور اس آزمائش میں پورے اترتے ہوئے کیا کیا کہ جب بیوی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں تو بیوی نے کیا کہا، اے ابراہیم علیہ السلام ہمیں کس لیے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہا اللہ کے حکم سے، کہا اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہو تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں انہیں نعمتیں دی، کتنا عرصے تک وہ وہاں پہ رہے اور آ کر ملتے رہے، یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ اتنے سالوں بعد بیٹا ہوا، اور بیٹا اور بیوی کو وہاں چھوڑا اور آنکھوں سے دور رکھا بیٹے کو، تو یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی ان کے لیے۔ اور اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا بیٹا بڑا ہوا، کیونکہ اس وقت چھوٹا سا تھا، ننھا سا تھا، جب وہ فوم آ رہا تھا، زمزم کا پانی رواں ہو گیا تو وہیں پہ ہی پرورش پائی، تو کہتے ہیں کہ پانی کی وجہ سے فوم بھی آ کر بسنا شروع ہو گئی، تجارتی قافلے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ پرندے ہیں، کہا پہلے تو یہاں پہ پرندے کبھی نہیں دیکھے، ضرور اب یہاں آس پاس کہیں پانی ہے، جو قافلے والوں پانی کی تلاش میں، جب پانی کی تلاش میں گئے تو وہاں ایک عورت کو اور ایک بچے کو دیکھا، واپس آئے، اپنی قوم کے سردار سے کہا، یعنی جو تجارت کا بڑا تھا، امیر تھا، اس سے کہا، اس نے کہا چلو اس کے پاس چلتے ہیں، اس سے پوچھا کیا ہم بھی یہاں پہ پرو کر سکتے ہیں، کیونکہ زمزم کا پانی میٹھا اور لذیذ تھا، جس کی وجہ سے ان کا بھی دل کیا کہ ہم بھی یہاں پر پرو کریں۔ تو حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ اس پانی پر قبضہ نہ کریں تو آپ یہاں پر رہ سکتے ہیں،
یعنی یہ پانی قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہے کہ کہیں آپ یہ نہ کہیں کہ یہ کنواں ہمارا ہے تو اس کو قبضے میں لے لیں، نہیں، اگر آپ اس کو قبضے میں نہیں لیتے تو آپ یہاں رہیں۔ یوں یہاں پر ایک قوم آباد ہوئی اور پھر اللہ کا گھر بھی تعمیر بعد میں ہوا جب وہ جوانی کو پہنچے۔ جوانی سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کے ذبح کرنے کا خواب دکھایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو لے کر چل پڑے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی ان کی آزمائش کو پورا کرتے ہوئے مینڈے کو بھیج کر ان کو بڑی ذمہ کر لیا۔ تو یہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ چند، کہنے کو تو چند آزمائشیں، لیکن سوچنے میں بہت بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ اور جب انسان بہت بڑی بڑی قربانیاں دیتا ہے نا اپنی ذات کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضائع پھر کبھی نہیں کرتا۔ اللہ نے پھر انہیں کیا بنا دیا؟ خلیل اللہ، کہ یہ ایسا بندہ ہے جب بھی آزمائش کی تو اللہ تعالیٰ نے جب بھی آزمائش میں ڈالا، اللہ کی آزمائش میں پورے اترے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا دوست یعنی خلیل اللہ کا لقب بھی عطا کر دیا۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو ضائع نہیں کیا۔ جب بندہ اپنے رب کے لیے قربانیاں دیتا ہے، رب کے لیے اپنے معاملات چھوڑ دیتا ہے کہ اللہ میں تیری مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ وقت دور ہو لیکن اللہ کی طرف سے آسانیاں ضرور ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ آسانیاں دیتا ہے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، تو اس نے انہیں پورا کر دیا، کس کو؟ آزمائشوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تجھے لوگوں کے لیے اب کیا بنا رہا ہوں؟ امام، پیشوا، لوگوں کا خلیفہ۔ یعنی امام کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، خلیفہ کا مطلب بھی ہوتا ہے، پیغمبری کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے، یا آپ یہ کہہ لیں حکومت کا بندہ جسے ہم کہتے ہیں صدر، تو وہ بھی وہی ہوتا ہے کہ میں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں، تو جا کر لوگوں میں دین کی باتیں پھیلا۔ قال ومن ذریتی، تو انہوں نے کہا کہ میری اولاد میں سے بھی۔ یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ میری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ پیغمبری دے گا، امام بنائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں، قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچتا، یعنی اگر تیری اولاد میں سے کوئی ظالم ہوا تو اس کے لیے یہ عہد نہیں ہے، اگر وہ ظالم نہ ہوا تو میرا عہد ہو گیا۔ اور اسی عہد کو پورا کرتے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ میں اپنے باپ دادا کی دعا کا نتیجہ ہوں، یعنی انہوں نے دعا کی تھی کہ میری اولاد کو بھی، میرے اہل کو بھی پیغمبری امام چن لے تو یہ میں اس کے مطابق ہوں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کو، چند امور کو فطرت میں شمار کیا ہے کہ یہ ایک انسان کی، جیسے ہماری آنکھیں ہمارا فطرت ہے، آنکھیں نہ ہو تو انسان نامکمل ہے نا، ناک نہ ہو انسان نامکمل ہے۔ اللہ نے چند چیزوں کو تو خود ہی بنا دیا، وہ فطرت میں شامل کر دیا، لیکن کچھ چیزیں انسان کے اوپر بھی چھوڑ دی کہ دیکھیں تو صحیح کہ انسان کو اگر یہ فطرت یعنی کہ اس کو بنانے سنوارنے کا حکم دیا جاتا ہے تو کیا وہ ان چیزوں کو بناتا ہے، سنوارتا ہے، ایسے کام کرتا ہے؟ تو چند امور فطرت میں شمار کر دیے ہیں، جس کے بارے میں سیدہ عائشہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 باتیں فطرت میں سے۔ نمبر 1، مونچھیں کاٹنا۔ دیکھیں مردوں کے لیے مونچھیں کاٹنا، مونچھیں رکھنے کا حکم نہیں ہے انہیں، بالکل صاف کر دیں چاہے چھوٹی کر لیں، کاٹے ضرور، بڑی نہیں رکھنی، چھوٹی کرنی ہے۔ اب عورتوں کو آئی برو کاٹنے کا حکم نہیں ہے لیکن وہ کٹوا رہے ہیں، مردوں کو مونچھیں کاٹنے کا حکم ہے لیکن مرد کٹوائیں گے۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے مونچھیں کٹوانے کا حکم دیا ہے۔ اور نمبر 2، داڑھی کو بڑھانا، مردوں کے لیے داڑھی بڑھانا فطرت میں سے ہے، اور اس فطرت کو ہم چھوڑ نہیں سکتے، یہ ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم اپنی داڑھیوں یعنی مرد اپنی داڑھیوں کو بڑھائیں اور اپنی مونچھوں کو کاٹیں۔ نمبر 3، مسواک کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پسند تھا کہ اگر میں اپنی امت کے لیے مشقت محسوس نہ کروں تو ہر نماز کے ساتھ انہیں حکم دو کہ مسواک کریں، اور اللہ کے نبی کو خود مسواک بہت پسند تھی کہ مرتے وقت بھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کے بھائی کو دیکھا کہ وہ مسواک کر رہے ہیں تو حضرت عائشہ نے پوچھا آپ بھی مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ تو اپنے بھانجے سے لی مسواک، اور پھر اس کو دیکھا سخت تھی، نہیں چبا سکتے تھے، حالت اتنی نہیں تھی، تو اپنے منہ میں اس کو چبایا اور اس کو نرم کیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور اس بات کے اوپر رشک بھی کیا کرتی تھی کہ آخری لعاب نبی کا میرے لعاب سے مل گیا تھا۔ وضو کے دوران ناک میں پانی چڑھانا، روزہ نہ ہونے کی صورت میں، روزہ ہونے کی صورت میں ناک میں پانی ڈالا تو جاتا ہے، چڑھایا نہیں جاتا، یعنی خلال کرنا جسے ہم کہتے ہیں، ناک میں پانی ڈالنے کے بعد جھاڑنا، اوپر پانی کو چڑھانا، تو یہ بھی فطرت میں سے لازم کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ اندر کی ساری صفائی ہو سکے، کیونکہ اندر تک صفائی کرنا انگلی کا کام نہیں ہے، جب پانی چڑھائیں گے کر کے پھر اس کو جھاڑیں گے تو پھر وہ صاف ہو جائے گا۔
نمبر 5 ناخن تراشنا، یہ بھی فطرت میں سے ہے، بڑھنا ہی نہیں کرنا۔ جب بڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کے بارے میں حدیث کیا ہے کہ 40 دن سے اوپر ناخن کاٹنے کے، یعنی جس نے نہ کاٹے اس کا حکم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ 40 دن سے پہلے اپنے ناخنوں کو ضرور تراش لینا چاہیے۔ اگر 40 کے بعد رہیں گے تو مسلمانوں میں سے نہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ اتنی بڑی بات ہے اور لوگ فیشن کے نام پر ناخن کو بڑھا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں میں نے فیچر بھیجا تھا گروپ میں، کسی نے پڑھا تھا ناخن صاف کرنے والا؟ حقیقت واقعی عورتوں کے ناخن صاف ہوتے، ہلکا پھلکا میل ہوتا، زیادہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں کتنی کراہت آئی، حقیقت ہے نا۔ اب دیکھیں جو اتنے بڑے بڑے کر لیتے چاہے وہ صاف کر لیں۔ اس سے پہلے بھی ایک آیا تھا سائنس کی روح سے، خوردبین کے ساتھ انہوں نے دکھایا تھا کہ چاہے آپ ناخن جتنا بھی صاف کر لیں، آپ کی نظر میں وہ صاف ہے لیکن اس میں جراثیم موجود ہے، اور وہ جراثیم کتنی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں آپ کو نہیں معلوم۔ یعنی اگر اللہ نے کہا ناخن تراشنا ہے، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے نا کہ یہ چیز ہمارے لیے فائدہ ہے یا نقصان۔ نقصان تھی تو اللہ نے کٹوائی، اور اگر نقصان نہ ہوتی تو اللہ کیوں کٹواتا، اللہ بھی بڑھوا دیتا۔ اور بڑے بڑے ناخن کس کے ہوتے ہیں؟ جانوروں، انسانوں کے نہیں ہوتے۔ اللہ نے انسانوں کو فطرت میں پیدا کیا، اور فطرت میں اس کا حسن ہے، فطرت میں کیا ہے، ناخن تراشنے ہیں۔ جانوروں کے ناخن نہیں تراشتے جاتے کیونکہ وہ تراشتے نہیں ہیں، اور ان کا ناخن بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، اور وہ اپنا دفاع بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے کون سا دفاع کرنے کے لیے ناخنوں کے ساتھ دفاع کرنا؟ تو یہ 5ویں چیز۔ 6ٹھی چیز پوروں کو دھونا، یعنی اندر سے کھلال کرنا اچھے طریقے سے، پوروں اچھے طریقے سے سارے، یہ پور ہوتے ہیں سارے، یعنی یہ سٹیپ جو ہے نا سارے مسل کے دھونا، جیسے ایسے جوڑ آ جاتے ہیں اس طرح سے۔ نمبر 7 بغلوں کے بال نوچنا، صاف کرنا، وہ بھی نہیں رکھنے کا حکم۔ اور نمبر 8 زیر ناف بال صاف کرنا۔ اس کے لیے لوگوں نے ایک کنسیپٹ بنا لیا ہے کہ جب غسل حیض کریں گے تو تبھی صاف کریں گے، یہ اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ پاکی اور صفائی کے ساتھ ہے۔ دیکھیں اگر کسی کو 35 دن 40 دن تک نہیں آتے تو وہ تو ایسے گھومتا رہے گا، جب کہ اتنی گندگی اندر ہو جاتی ہے، آپ جتنا مرضی ہے صاف کر لیں، جب آپ طہارت کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو خود فیل ہوتا ہے کہ یہ تو اچھا نہیں لگ رہا، اچھا فیل نہیں ہو رہا، تو اس سے بہتر کیا ہے کہ کوشش کریں کہ ہر جمعے کے جمعے نہیں تو 15 دن کے بعد، یعنی لمٹ بنا لیں، اسی لمٹ کے اندر جب آپ دیکھیں کہ نہیں اب اسے ریموو کر دینا چاہیے، صاف کر دینا چاہیے، تو اسے صاف کر لیں، اسے غسل حیض کے ساتھ ٹچ نہ کریں، کیونکہ غسل حیض کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کوشش کریں بلکہ مینسز آنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو صاف رکھیں تاکہ مینسز کی گندگی اس کے اندر بھی نہ جا سکے۔ اس کے لیے یہی حکم ہے کہ جب وہ بیمار ہوتی ہے اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بیماری کے اندر اس کی ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے بچنے کے چانسز نہ بھی ہوں، یا پھر اگر وہ بچ بھی جائے اور وہ خود اپنے کام جب نہیں کر پا رہی ہوتی تو اوپر والوں کو یہ حکم ہے کہ وہ زندہ ہوتے ہوئے اس کے صاف کریں، مرنے کے بعد نہیں کیے جائیں گے۔ جب غسل دیا جائے گا نا، نہیں مرنے کے بعد نہیں کیے جائیں گے، پھر ایسے ہی غسل دے کے ان کو بس غسل، یعنی کہ جو مرنے والا غسل ہے نا اس کے اندر یہ کام کرنے کا حکم نہیں، اس سے پہلے کا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے وہ چارپائی پہ پڑی ہیں، جب آپ کو پتہ ہے وہ خود اپنے کام نہیں کر سکتی، یا ایسی عورت ہے جو خود اس طرح سے معاملہ نہیں کر سکتی، بزرگی میں چلی گئی ہے، وہ اپنے ریموو نہیں کر سکتی، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر والے، اس کے بچے، اس کے قریبی رشتہ دار اس کو یہ کام کریں، نہ کہ مرنے کے بعد بھی لے آؤ اب یہ چیزیں، کیونکہ مرنے کے غسل کے ساتھ یہ چیز لازم نہیں ہے، پھر آپ اس کو صرف طہارت کروا کے ختم کر دیں گے، یہ زیر ناف بال صاف نہیں کیے جائیں گے۔ ہاں جی، بہتر یہی ہوتا ہے کہ اس کی طرف زیادہ دیکھیں نہیں، کسی مجبوری کے طور پر بھی دیکھنے کے لیے بھی، اب اس کے اندر سے گندگی نکل تو نہیں رہی، پہلے تو نیچے نظر آ جاتی ہے پھٹے کے اوپر اور ایسے، اور اگر بالفرض نہیں فیل ہو رہا، کسی کو ایسا مسئلہ ہے تو اگر جھانک لیتا ہے تو وہ ایک حد تک، مکمل تو نہیں ہے نا، اس سے پہلے یہ ہے کہ وہ بیٹی ہے، بہن ہے، تو وہ اس کو ریموو کرے، اس کو صاف کرے، وہ اس کی صفائی کرے، کچھ لوگ پیمپرز لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی تو لگا رہے ہوتے ہیں مجبوری میں، تو تب وہ بھی تو کام کر سکتے ہیں، لیکن مرنے کے ساتھ ایسا کام نہیں ہے، کیونکہ وہ تب کوشش یہ کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ پردے کی حالت میں اس کی کوئی ایسی چیز نہ دیکھے۔ ہاں جی، استنجا ہے، مٹی کے ساتھ، ڈھیلوں کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد پانی بہانا، یہ ہے، البتہ اس کے ساتھ یعنی اس غسل میں یہ بات آتی ہی نہیں،
اس لیے بہتر یہی ہے، میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ ہفتے بعد 10 دن بعد اپنے آپ کو ہمیشہ کلیئر رکھیں. موت تو کسی بھی وقت آ سکتی ہے، تو آپ ہمیشہ آلریڈی کلیئر رہیں. یہ چیز ہو ہی نہ. لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو غسل حیض کے ساتھ، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ نہیں، اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے. جب نہیں ہے تو غسل حیض ایسے ہی کر لیں، کیونکہ جیسے غسل مرنے والے کو دیا جا رہا ہے اس کے ساتھ نہیں ہے، اسی طرح غسل حیض کے ساتھ بھی یہ ٹچ نہیں ہے. یہ پاکیزگی کے ساتھ ٹچ ہے. جتنا آپ اپنے آپ کو پاک رکھیں وہ آپ کے لیے زیادہ بیسٹ ہے. نمبر 9، جسم پر پانی بہانا. راوی کا بیان ہے کہ 10ویں بات میں بھول گیا ہوں، شاید کہ کلی کرنا تھا. یعنی ہر کھانے کے بعد، ہر چیز کے بعد بہتر ہے کلی کر لیا جائے، تو یہ تو ایسے بیسٹ ہے. تو کہتے ہیں کہ میں بھول گیا ہوں لیکن شاید کہ کلی کرنا تھا. جسم پر پانی بہانے سے مراد استنجا کرنا بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور آزمائش سے بھی گزرنا پڑا تھا. وہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں ختنے کرنے کا حکم نہیں تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام 80 سال کی عمر کے ہوئے تو انہیں ختنے کا حکم ہوا، تو انہوں نے وہ بھی کیا. دیکھیں، یعنی کہ اتنا آزمائشیں تھی اور اتنی باتیں تھی، اللہ کی کسی بات میں یہ نہیں کہا. جیسا کہ حضرت اعظم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص کی عمر 70 یا 72 سال تھی، تو اس کا نام ٹھیک نہیں تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنا نام چینج کرو. اس نے کہا اتنی عمر گزار دی، اب تو آخری وقت تو نام چینج. اللہ کے نبی نے کہا اب بھی چینج کرو، تو اس نے اس وقت اپنا نام چینج کر لیا تھا. یعنی عمر کو نہیں دیکھا جائے گا، حکم کو دیکھا جائے گا، کہ جب حکم آ گیا تو عمر کسی صورت میں بھی نہیں دیکھی جائے گی. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کی جگہ اور سراسر امن بنا دیا. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم ابراہیم کی جائے قیام کو نماز کی جگہ بناؤ. وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو تاکیدی حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کی حرمت بتا دی کہ مکہ کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے لوٹ کر آنے کے لیے، بار بار آنے کی جگہ، یعنی جو بھی ایک بار جاتا ہے اس کا دل کرتا ہے بار بار جاؤ. کوئی ایسی دنیا کی جگہ نہیں ہے جہاں اس کا بار بار لوٹ کر جانے کو دل کرے، لیکن اللہ کے گھر میں اس کا لوٹ کر بار بار جانے کو دل کرتا ہے. اور کبھی بھی انسان کا دل نہیں بھرتا، چاہے وہ جتنی بار بھی ہوا ہے پھر بھی اس کا دل نہیں بڑھتا. اللہ تعالیٰ نے اس مکہ کی سرزمین کو سراسر امن کا شہر بنا دیا کہ اس مکہ کی زمین میں داخل ہونے کے بعد کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جا سکتا جو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہوں پہ کرنے کی اجازت دی. جیسے کہ لڑائی، مکہ میں نہ کبھی پہلے لڑائی ہوئی ہے نہ بعد میں ہوئی ہے. یہاں تک کہ مکہ فتح ہونے کے لیے بھی اللہ نے چند دن ٹائم کے لیے مکہ کے اندر لڑائی کا حکم دیا تھا، اور وہ بھی بغیر لڑائی کے فتح ہو گیا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو کیا حکم دیا کہ اس گھر کو کن کے لیے صاف کرنا ہے. یعنی اب دیکھیں مسجد ہے کس لیے، مسجد کے اندر کیا کیا کام کیا جا سکتا ہے کہ مسجد کو پاک صاف رکھو، اس میں کوئی گندگی نہ رکھو، اس میں کوئی ریپر کھا پی کے بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، تربیت نہیں کی ہوتی. اب خود مائیں جمعہ پڑھنے آتی ہیں تاکہ بچے روئیں نہ، سامان بیگس میں ہوتا ہے اور بیگس میں سامان نکال کے بچوں کو دیتی ہیں، بچے کھاتے ہیں اور وہیں پہ پھینک دیتے ہیں، کچھ اٹھا کے اپنے بیگس میں بھی رکھ رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ حکم صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو انتظامیہ وہی پاک صاف رکھے گی، بلکہ آنے والوں کو بھی چاہیے کہ مسجد ہے تو مسجد کو پاک صاف رکھیں. کس چیز قیاموں کے لیے؟ میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، تاکہ کسی کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. اور آپ دیکھ لیں کہ چاہے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی بتایا تھا کہ دیکھ لیں کہ شام میں جب افطاری کا ٹائم ہوتا ہے، لوگ عمرہ کرتے کرتے افطاری کرتے ہیں اور وہیں پر کچھ لوگ جوتی گٹ کے پھینک دیتے ہیں، اور تھوڑی دیر بعد وہاں نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے، یا پھر دسترخوان لگے ہوتے ہیں، تھوڑی دیر بعد نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے، کتنی جگہ صاف ہو جاتی ہے، ایک دم آنن فنن سب کچھ کلیئر ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات کی ہے تو رہتی دنیا تک پاک صاف رکھتے ہیں. وہاں کوئی آپ کو کسی قسم کا کوئی چیز نظر ہی نہیں ہے، پھر بھی لگتا ہے وہ صفائی کر رہے ہیں، پھر بھی لگتا ہے وہ صفائی کر رہے ہیں. میں نے عبداللہ بن عمر سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے 7 چکروں میں بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی. تو یہ تھا طواف. طواف کا طریقہ کیا ہے؟ 7 چکر لگائے جائیں گے اور اس کے بعد مقام ابراہیم کے پیچھے جا کر 2 رکعت نماز پڑھی جائے گی. تو اس کا طواف مکمل یہی ہے، اس طریقے سے طواف کیا جاتا ہے.
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجدیں اسی کام کے لیے ہیں جن کے لیے انہیں بنایا گیا ہے، اعلانات کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں محلوں میں مسجدیں بنانے کا حکم دیا، اور یہ بھی کہ انہیں صاف ستھرا رکھا جائے اور انہیں خوشبودار بھی بنایا جائے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ جب ابراہیم نے کہا ہے میرے رب اس جگہ کو ایک امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق دے، اور جو کوئی ان میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے، تو پھر فرمایا قال ومن کفر فامتعه قلیلا، اور کہا کہ جس نے کفر کیا تو اس میں سے بھی تھوڑا سا فائدہ دوں گا، یعنی اسے بھی دنیا میں تھوڑا سا فائدہ دوں گا، ثم استره الى عذاب النار، پھر اسے جب اپنے پاس بلاؤں گا تو آگ کے عذاب سے بے بس کر دوں گا، وہ بئس المصیر، اور وہ بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بھی قبول کر لی جو حضرت ابراہیم نے کہا کہ اس مکہ کو امن والا شہر بھی بنا دے اور اس میں کیا کر دے، پھلوں کا رزق وافر مقدار میں دے دے۔ اب دیکھ لیں، چاہے وہاں پھل نہیں ہوتے لیکن پھل موجود ہوتے ہیں، ہر طرح کا پھل، ہر طرح کا رزق ایسے پڑا ہے کہ لوگ اپنے کاروبار کھلے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور دکانیں دیکھیں کیسے پھول کی پھول ہوئی پڑی ہوتی ہیں، ایک ایک دکان کو دیکھتے ہوئے رشک آتا ہے کہ ماشاءاللہ کتنا سامان بھرا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رکھی، ہر چیز کی وافر مقدار میں بنا دیا۔ حرم کی حدود میں اب ہم نے کرنا کیا ہے، حرم کی حدود میں کسی کا خون نہیں بہانا، کوئی دشمن بھی نظر آ جائے تو اسے وہاں پہ چھوڑ دینا، کسی نے ہمارے عزیز کو قتل کیا اور وہیں پہ ہمیں نظر آ گیا تو ہم اس کو وہاں پہ قتل نہیں کر سکتے۔ ادھر کے درختوں کو کاٹنا منع ہے، مکہ کے حدود کے اندر درختوں کو کاٹنا بھی منع ہے، اور اس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم نے بیت اللہ کو حرم اور امن قرار دیا تھا، اور میں مدینہ اور اس کے دونوں کناروں کے مابین کے علاقوں کو بھی حرم قرار دیتا ہوں، یعنی صرف مکہ کے اندر ہی نہیں بلکہ مدینہ کے اندر بھی میں کیا کر رہا ہوں، اس کو بھی حرم کی حدود میں داخل کر رہا ہوں، تو وہاں بھی کسی نے نہ درخت کو کاٹنا ہے نہ کسی کو قتل کرنا ہے، نہ ہی وہاں پہ شکار کیا جائے گا، یعنی شکار کرنے کے لیے وہاں سے اسے بھگا کے کسی اور جگہ پر جا کر شکار کریں جیسے ہفتے کے دن والے کرتے تھے، ہفتے والے دن آ کے پکڑ لیتے تھے اور اتوار والے دن جا کے ان کا شکار کرتے تھے۔ تو ہم دیکھیں کہ وہاں پہ بڑا اچھا شکار مل گیا تو اس کو بھگاتے جائے حرم کی حدود سے نکل کے، ہم کہے اب ہم نے شکار کیا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی گھاس بھی نہیں کاٹی جائے گی، یہ بھی حرم کی حدود میں داخل ہے کہ اس کی گھاس بھی نہیں کاٹی جائے گی۔ 4 چیزیں ہیں، خون بھی نہیں بہانا، درختوں کو بھی نہیں کاٹنا، شکار کو بھگانا یا شکار کو شکار کرنا، دونوں کام جائز نہیں ہے، اور اس کی گھاس بھی نہیں کاٹی جائے گی۔ مکہ میں کھیتی باڑی نہ ہونے کے باوجود وہاں سارا سال دنیا کے تازہ پھل اور ہر قسم کا غلہ اتنی فراوانی سے ملتا ہے کہ ابراہیم کی دعا کی قبولیت کا ہر شخص کو آنکھوں سے نظارہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اور پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو کوئی ایمان لائے گا اسے تو میں یہ سارا کچھ دوں گا، لیکن جو ایمان نہیں بھی لائے گا، کفر کرے گا، اسے بھی دنیا کے لیے تھوڑا سا فائدہ دوں گا۔ اب یہ نہ کہیں کہ وہ اگر اسے دنیا کا رزق مل رہا ہے تو اسے اللہ راضی ہے، بلکہ نہیں، اللہ تعالیٰ اسے بھی دنیا کا رزق ضرور دے گا، لیکن پھر اس کے بعد کیا کرے گا، جب اپنے پاس بلائے گا تو عذاب میں اس کو بے بس کر دے گا۔ بے بس کسے کہتے ہیں کہ بس میں نہ رہنا، اب میری بس ہو گئی، اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا، ایسا عذاب اللہ تعالیٰ اس کو دے گا، اور یہ بری ٹھکانہ ہے اور بری ہے جگہ رہنے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بھیڑ کے ایک چھوٹے کان والے مردہ بچے کے پاس سے ہوا تو آپ نے اس کا کان پکڑ کر فرمایا تم میں سے کون اس کو 1 درہم میں خریدنا پسند کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ہم تو اس کو کسی چیز کے عوض بھی خریدنا پسند نہیں کریں گے الا یہ کہ آپ اسے ہمیں 1 درہم میں بیچنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم چاہتے ہو کہ یہ تمہیں بغیر قیمت کے مل جائے؟ لوگوں نے کہا اللہ کی قسم اگر یہ زندہ ہوتا تو تب بھی اس میں عیب تھا کہ یہ کیا تھا، بغیر کان، چھوٹے کانوں والا تھا، تو اب تو اس کے کان چھوٹے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مردہ بھی ہے، اب اسے کون لے گا؟ چاہے کوئی مفت میں بھی دے تو اب اسے کوئی بھی نہیں لے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم تم سن لو، تمہارے نزدیک یہ جتنا حقیر ہے اللہ کے نزدیک دنیا اتنی ہی حقیر ہے۔ اس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں نا، اسی دنیا کے پیچھے، یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، اچھا گھر مل جائے، محل مل جائے، کوٹھیاں مل جائیں، بنگلے مل جائیں، گاڑیاں مل جائیں، سونے زیورات مل جائیں، ایک محل ہے تو دوسرا مل جائے، ایک کاروبار ہے تو دوسرا ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے جتنی مرضی دنیا ہے میرے نزدیک ساری کیا ہے، حقیر۔ جیسے تمہارے نزدیک یہ مردہ بچہ جس کے کان چھوٹے ہیں، صحابہ نے کہا یہ پہلے اگر زندہ ہوتا کان چھوٹے تب بھی کوئی نہ لیتا کیونکہ اس میں عیب ہے،
اور اب تو یہ مردہ تب کون لے گا؟ یعنی جس میں آب ہے ہم اس کو لینا پسند نہیں کرتے اور اسے حقیر سمجھتے ہیں. اللہ کے نزدیک اس دنیا کو بھی ایسے سمجھنے کہ ویسے ہی ہے جیسے وہ مردہ بچہ. ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، اللہ کے نزدیک بھی آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہا تھا اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ تھا. ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے یہ نیکی، یہ کام، یہ سعادت قبول فرما لے. انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے. پتہ چلتا ہے کہ جب انسان کوئی نیکی کرے تو اس پہ اکر نہیں دکھانی بلکہ کیا کرنا ہے، اس کی قبولیت کے لیے دعا بھی کرنی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے. اگر ایک نیکی کا کام کر رہے تھے، بنیادیں کھڑی کر رہے تھے اللہ کے گھر کی، تو ساتھ میں انہوں نے کیا کہا، ربنا تقبل منا. جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، تو ہم بھی تو کہتے ہیں اللہ ہمارے روزوں کو، ہماری قیام کو، ہماری کام کو، سب کو قبول کر لے. صرف رمضان میں آگے پیچھے میں یاد ہی نہیں ہوتا. ہم کہہ رہے تھے نا راتوں کو کھڑے ہو کے دعائیں کر رہے تھے، اللہ قبول کر، روزہ بھی قبول کر، باتیں بھی قبول کر، قیام بھی قبول کر. تو اسی طرح دنیا میں کوئی بھی نیکی کا کام کرے تو اس کے پر اترانے کی بجائے اس کی قبولیت کی دعا کریں کہ یا اللہ تو ہم سے یہ نیکی کا کام قبول فرما لے. سیدنا ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول زمین میں سب سے پہلی مسجد کون سی بنائی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد حرام. یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت ابراہیم نے صرف بنائی تھی، نہیں، سب سے پہلے دنیا میں جو مسجد بنائی گئی تھی وہ مسجد حرام تھی. پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سی مسجد بنائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت مسجد اقصی کا سمجھ لیں کہ یہ حدود ہے، اسی حدود کے اندر مسجد اقصی کے ساتھ دوسری سورۃ کیا نام ہے اس کا انہوں نے رکھا ہوا ہے، ایک اور گنبد بنایا ہوا ہے اور اس کو بنایا ہوا ہے جیسے ہم نبی کے دور میں مسجد زرار بنی تھی. ہاں جی، مسجد زرار بنائی تھی لوگوں نے، ٹھیک ہے نا. اب انہوں نے مسجد اقصی کی بجائے اس کو مسجد اقصی کہنا شروع کر دیا. لوگ اس کو مسجد اقصی سمجھ رہے ہیں، یعنی گولڈن گنبد والے کو ہم سمجھتے ہیں مسجد اقصی ہے، جبکہ وہ مسجد اقصی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، حدود آج سے سمجھ لیں یہ حدود ہے نا، ادھر یہ مسجد اقصی کھڑی ہے، ادھر دوسری مسجد کھڑی ہے. ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کو مسجد اقصی شو کرواتے اس کے اندر ہم اپنا سارا کچھ بنا لیں گے اور اسرائیلیوں کا اڈا بنا کے اس کو ختم کر دیں گے اور لوگوں کو پتہ ہوگا یہ تو مسجد اقصی کھڑی ہوئی ہے. جیسے انہوں نے مسجد زراعت تکلیف پہنچانے کے لیے بنائی تھی، تو یہ بھی ہمیں انہوں نے دھوکہ دینے کے لیے بنائی ہوئی ہے. اور لوگ سمجھتے بھی یہ ہیں کہ گولڈن گنبد والی جو ہے وہ مسجد اقصی ہے، جبکہ وہ مسجد اقصی نہیں ہے، مسجد اقصی گرین گنبد والی ہے. وہ بنا رہے تھے نا اسی کی حدود کے ساتھ، سرنگ بھی بنا رہے تھے. ہاتھا بنا ہوا ہے، بالکل میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا ایسے ہاتھا ہے نا، اسی کے اندر ہی بنی ہوئی ہیں دونوں. وہ ہے مسجد اقصی کے حدود وہی ہے اسی یعنی اسی کے اندر. آپ یہ سمجھ لیں سارا جیسے حرم کی حدود ہے نا، ایسے مسجد اقصی کی حدود ہے پوری، اسی کے اندر اس نے جی جیسے آپ کہہ رہے ہیں. ہاں جی بالکل، میں بھی آپ کو پکچر دکھاتی ہوں، میرے پاس آئی ہوئی ہے، میں دکھاتی ہوں. وہ ہے ہاں جی گھرے والی، نہیں اسی کے اندر ہی بنائی گئی ہے، لیکن وہ مین واضح یہ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ہماری تو بنی تو وہی ہے نا. ہاں جی سازش ہے، میں بار بار آپ کو بتا رہی ہوں جیسے مسجد زراعت سازش کے تحت بنائی گئی تھی، یہ بھی ان کی سازش ہے. وہ اصل جگہ کو گرانا چاہتے ہیں، حالانکہ اس میں سب انبیاء نے نماز پڑھی ہوئی ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جماعت کروائی. ہاں جی، انبیاء کی سرزمین کہلائی جاتی ہے. تو یعنی دوسرے نمبر پر مسجد اقصی تعمیر کی گئی ہے. کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا ان دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنا وقفہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا وقفہ تھا، 40 سال بعد مسجد اقصی بنی تھی. اب یہ جو حضرت ابراہیم اور اسماعیل کی یہ جو باتیں ہیں سارا واقعہ جو ہے بہت تفصیل کے ساتھ یہاں پر ہے، تو وہ تو ہم سارا جانتے ہیں، ہم اس کو چھوڑ ہی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کبھی ٹائم ہوا تو پھر اس کو تھوڑا سا کوئی رپیٹ کر لے گا، کوئی پڑھ لے گا، ورنہ ساری باتیں آپ جانتے ہیں. وہی آزمائشیں ہیں ساری، وہی بیٹا پیدا ہونا، حرم میں چھوڑ آنا، سارا پھر تعمیر کرنا.
रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, ऐ हमारे रब और हमें अपने लिए फरमाबरदार बना और हमारी औलाद में से भी एक उम्मत अपने लिए फरमाबरदार बना। ये दुआ दोबारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि हमें भी अपना फरमाबरदार बना और हमारी औलाद में से भी एक उम्मत अपने लिए फरमाबरदार बना। और वारिना मनासिकना व तुब अलैना, और हमें हमारी इबादत के तरीके बता दे, दिखा दे। इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, बेशक तू ही हमारी दुआओं को कबूल करने वाला है, तू निहायत कबूल करने वाला और रहम करने वाला है, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। तो यहाँ पर इन्होंने जो दुआएं की अपनी उम्मत के लिए, और यहाँ पर इबादत के जो तरीके हैं उसके बारे से आता है कि इंसान की कोशिश यही होती है कि वो दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे ताकि उसके दर्जात बुलंद हों, लेकिन उसके मरने के बाद भी उसकी इबादत के दर्जे बुलंद हो सकते हैं किन कामों के? 3 कामों से, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई इंसान फौत हो जाता है तो सारे अमलों का सिलसिला ख़त्म हो जाता है सिवाय इन 3 कामों के। नंबर 1 क्या है? सदका जारिया, यानी ऐसी जगहों पे पैसा लगाना जो मुसलसल आपको फ़ायदे का बाइस बनाए, जैसे मस्जिद बनवा लेना, मदरसा बना लेना, पानी लगवा देना, कहीं पानी का इंतज़ाम कर देना, जब तक वो पानी से लोग मुस्तफ़ीद होते रहेंगे, कुआं लगवा देना, नलका लगवा देना, ये सारा क्या है? सदका जारिया। नंबर 2 वो इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाते रहें, यानी आपने इल्म सीख रहे हैं तो अपने तक महदूद नहीं रखना, इसको इंशाल्लाह आगे क्लासेस लगा के आपने भी आगे से आगे चलाना है, ताकि आपका ये इल्म जो आप ले रहे हैं इससे आगे जब पहुंचेगा तो वो आपके लिए सदका जारिया बनता रहेगा। आप चले जाएंगे, पता नहीं कितनी नस्लों तक आगे चलेगा, और जितनी नस्लों तक चलेगा उनको अजर के साथ साथ आपको भी अजर दिया जाएगा। तीसरा, नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करती रहे। अल्लाह हमें नेक औलाद को, यानी औलाद तो दे, औलाद के साथ नेक औलाद भी अता फरमाए, और जो औलाद है अल्लाह उसको भी नेक बना दे। रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिका, हमारे रब और इन्हीं में से एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयातें पढ़े, यानी इन्हीं में से एक रसूल भेज, कुरैश मक्का उन्हीं में से एक रसूल भेज। वही युअल्लिमुहुमुल किताबा, और उन्हें किताब सिखाए, हिकमत सिखाए, वल हिकमत और हिकमत सिखाए, वही ज़कीहिम और उन्हें पाक साफ करे। इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम, बेशक तू ही सब गालिब है और कमाल हिकमत वाला है। यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अहले हरम के लिए जो आखिरी दुआ फरमाई थी वो यही थी, ये उनकी आखिरी दुआ थी। कौन सी? कि अल्लाह औलाद इब्राहीम में से एक रसूल मबूस फरमा दे, और चुनांचे अल्लाह ताला ने उनकी ये दुआ कबूल फरमा ली। अबू उमामा कहते हैं कि मैंने पूछा अल्लाह के नबी, आपके मामले में से कौन सी निशानी सबसे पहले जाहिर हुई, यानी आपके आने के लिए? जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरी औलाद में से एक उम्मत, एक नबी बना दे, तो उसमें से सबसे पहली निशानी कौन सी जाहिर हुई जो तौरात में बताई गई थी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने बाप इब्राहीम की दुआ और ईसा इब्न मरियम की बशारत हूँ। और फिर फरमाया कि मेरी माँ ने ये ख्वाब देखा कि उनके वजूद से रोशनी निकली जिससे शाम के महलात रोशन हो गए। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की निशानी थी। जैसे अब हम देख रहे हैं, हमें पता है कि इसराइली जो हैं असल में दज्जाल के साथ मिलेंगे, और ये एक समझ लें इस वक्त जो एक जंग छिड़ी हुई है, हो सकता है कि दज्जाल का ज़हूर आजकल भी हो सकता है। सारी देखिए, दज्जाल के आने की यही निशानी थी कि इसराइली सारे जमा हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, मुत्तहिद हो जाएंगे। और दूसरी ये चीज़ है कि अब मस्जिद अक्सा को भी तो छुड़वाना है, फ़लस्तीन को भी दोबारा सरज़मीन शाम जैसे बनाया गया है कि ये सरज़मीन है, अल्लाह की हदूद हैं, उसको भी तो छुड़वाना है। और उसके लिए इमाम मेहदी का जो दज्जाल आएगा तो इमाम मेहदी आएगा, इमाम मेहदी आएंगे तो हज़रत ईसा आएंगे। तो आप ये नहीं कह सकते, हो सकता है किसी भी रात को आप सोएं और सुबह दज्जाल का सुनें। तो आजकल कसरत के साथ और भी दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमें दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए, और अल्लाह ताला हमारी फ़लस्तीन पर, हमारी मस्जिद अक्सा के हवाले से अल्लाह ताला जो आज़माइशें उसको दूर करके उसको आज़ाद फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व अलिना इन्नका अंतत तव्वाब। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।